افشاں یقین کریں اگر میرا بس چلے تو سب سے پہلے میں یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا پہ نمک چھڑکو مہم چل رہی ہے نا. نہیں نمک نہیں کاشی صاحب، نیمبو دے اتے لال مرچاں تموڑی لال مرچ چھڑک کے یہی اس کو میں بین کر دوں. ایسے ظالم لوگ ہیں. کل ہی میں اپنے ایک دوست کا سٹیٹس پڑھ رہا تھا فیس بک کے اوپر، وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا، کتنے ظالم ہوتے ہیں لوگ، کہ عمران خان کو 3 آپشن دیے گئے تھے کہ وہ یا ریزائن کر دیں، یا نئے الیکشن کروا لیں، یا پھر نو کانفیڈنس موشن کا سامنا کریں. لیکن یہ چوتھا آپشن جو تھا نا، بے عزت ہونے کا، یہ ان کا اپنا تھا. یہ ظلم ہے. نہیں اس سے بھی بڑا ظلم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپوزیشن نے بڑی کوشش کی، بڑی محنتیں کی کہ پلیز خان صاحب سیاسی شہید بن جائیں. انہوں نے کہا نہیں نہ، میں تے سیاسی خودکشی ہی کراں گا. مطلب ہاں نہیں تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے یا ہو کیا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اب تو آلموسٹ جانے ہی والے ہیں، اگر کوئی میریکل نہیں ہو جاتا تو. یہ جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں. مطلب اگر کسی اور کی حکومت ہوتی تو خان صاحب اگر اپوزیشن میں ہوتے تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ ملک و قوم کے ٹیکسوں پر چلنے والا یہ ہاؤس پیسے ضائع کر رہا ہے، وسائل ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے. لیکن ہونتے قریشی صاحب نے 3 گھنٹے کی تقریر کرنی ہے انہوں نے. مطلب چیخیں نکلوانے سے بات شروع ہوئی تھی اور اباسیاں نکلوانے تک محدود ہو گئی. نہیں لیکن آپ یہ مجھ سے بھی جھکتے، میں نہیں، میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، بالکل نہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں وہ وقت دور نہیں جب پی ٹی آئی اقتدار سے نکل جائے گی، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب عمران خان سڑکوں پہ ایک دفعہ پھر اپنی 22 سالہ جد و جہد کو، اب 26 سالہ جد و جہد کو کنٹینیو کریں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ 3.5-4 سال کے بعد اور پورا ٹائم اگر ملا لیا جائے تو عمران خان کی کوئی پولیٹیکل لیگیسی ہے، ان کے ووٹرز کی کوئی مطلب آئیڈینٹی ہے؟ اگر وہ ہے تو وہ پاکستانی ڈیموکریسی میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اوکھا سوال ہے. باقی سارے سوالات کے جواب میرے کو ہیں. وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی ایک بدماش گنڈے کی طرح سے تھے، وہ حکومت میں آئے ہیں، وہ اب گھس بیٹھیے بنے ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ واپس اپوزیشن میں جائیں گے تو وہ سدھر جائیں گے؟ عمران نیازی ایک بدماش گنڈا ہے، عمران نیازی کا ووٹر ایک کلٹ ہے، وہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ بدتمیز ہیں، یہ لوگ بدزبان ہیں، یہ لوگ سب کچھ ہیں، فیشسٹ ہیں، سب کچھ ہے. میں مانتا ہوں آپ کی بات، لیکن ان کا کرنا کیا ہے تو یہ پاکستانی. نو سیریسلی افشان کیا کہا ویسے آپ نے؟ لیکن وہ کرپٹ نہیں ہے. چلیں میں میں اسی رویے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جو کچھ بھی ہیں، اب میرا دل کر رہا ہے میں دوبارہ سے گنواؤں ان کو کہ وہ یعنی بدتمیز ہیں، جاہل ہیں، مطلب فیشسٹ ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں وہ پاکستانی پولیٹکس کی ایک ریالٹی ہے. چلو مان لینی ہاں کہ مطلب پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، بڑی مہربانی. چلیں مان لیا، میں مان لیتی ہوں. لیکن وہ جو بربادہ پھرا ہے مطلب فکری طور پر، اور جو آپ جمہوریت کی بات کر رہے تھے، کل رات جو خان صاحب نے رونا پٹنا ڈالا ہے سب سے زیادہ انڈیا سے جو ان کو پذیرائی اور پیار ملا اس کو یاد کر کے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں یہ تو ایک پارٹی کی جانب سے کسی کو تحفہ ہوتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اور ان کے سپورٹرز ہمیں جمہوریت کے حوالے سے. اچھا یعنی آپ نے آگے بات نہیں کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ جاہل ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کو نہیں سمجھ پولیٹکس کی. میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو اپنے علاوہ دنیا میں کچھ نظر نہیں آتا. میں مان رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں اگر آپ یہ مانتی ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں تو ان کا کیا کرنا ہے؟ چلیں میں اپنے سوال کو زیادہ آسان کرتا ہوں. مجھے آپ آصف زرداری صاحب نے بھی یہ کہا نا کہ آپ قائد حزب اختلاف بنیں، آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی میں حصہ لیں. ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آصف علی زرداری نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو ایوالو ہوتا ہوا دیکھا ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ سیاسی جماعتیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ان کی شروعات ایسے ہی ہوتی ہے، وہ ایوالو کر کے ایک جمہوری طاقت بنتی ہیں. نہیں ایہو جی تو شروعات کسی دی بھی نہیں ہوئی سی. اچھا یہ بہت برے ہیں، میں لکھ کے دے دوں آپ کو کہ یہ مطلب اب آپ کیا چاہتی ہیں. میں مان رہا ہوں آپ کی بات، لیکن اب فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ووٹ بینک بھی موجود ہے. عمران خان اس ووٹ بینک میں پاپولر بھی ہے.
پی ٹی آئی بھی ہے. تو اگر یہ بچ جاتے ہیں ہم شاہ, تو یہ ہماری ڈیموکریسی کے کام آ سکتے ہیں. میں آپ کے ووٹ بینک والی بات بالکل تسلیم کرتی ہوں, ان کا ووٹ بینک ہے, لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں ایک سوئنگ ووٹر ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انہیں انٹیکٹ رکھ پائیں گے اپنے اس بیانیے سے, غداری اور مذہب کارڈ اور بیرونی سازش, آرٹیکل 5 اور یہ اور وہ؟ یہ میں نے لکھ کے رکھا ہے. آپ نے جو گفتگو کا رخ موڑا ہے نا دوسری طرف, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا. صرف یہ چیلنج نہیں ہے, یہ چیلنج بھی سروائیول کا چیلنج ہے پارٹی لیول کے اوپر. مطلب ادھی تو بہتی تے مطلب جہانگیر ترین دے جہاز دے وچ ہی بندے لیا کے پارٹی دا ماحول بنایا گیا. اب وہ اڑ رہے ہیں, چڑیاں دا چمبا اڑ رہا ہے, آپ کے پاس بقول آپ کے نظریاتی لوگ رہ جائیں گے, تو آپ اس تعداد کے ساتھ کس طرح سے؟ میں نے آپ کی یہ بات نہیں مان لی. چلیں آپ یہ تو میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ 30-40 لوگ تو ہوں گے نا, 30 سیٹیں, اسے کم نہیں کروں, 25 سے کم نہیں کروں, 25-30 تو ہوں گے نا. وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. تو پولیٹیکل ریالٹی تو کاشف ایک سیٹ والا شیخ رشید بھی ہے. ہاں اچھا چلیں اس کو بیچ میں نہ لائیں آپ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آپ نے چیلنج وہ سوئنگ ووٹ کا گنوایا, ایک چیلنج آپ نے گنوایا پارٹی سروائیول کا. ایک چیلنج اور بھی ہے کہ ابھی جب ان کے اوپر, ابھی شیخ رشید کا یہ آپ نے نام لیا نا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں, ان کا طوطا ان کو بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر کیسز ہونے والے ہیں, بڑی بڑی شخصیات کے اوپر نیب اور آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے ویسے, اور اگر وہ لگ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن آج تے لگتا ہے کہ تو ہی نے عدالت لوا کے اٹھن گے. بالکل. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ یہ اس میں سے کیسے گزریں گے. اگر آپ ڈنڈے ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ دیکھیں پھر خان صاحب کوشش کر لیتے نیب کو ختم کرنے کی, انہوں نے تو اپنی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کا پورا استعمال کیا ہے. دیکھیں اگر آپ پھر نیب لے آئیں گے تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے؟ آپ توہین عدالت ہم پہ لگا دیں گے تو ہم انقلاب کیسے, ہم کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ ابھی تو خان صاحب نے مطلب پہلے پیکا کو لانے والوں میں سے یہ لوگ تھے, کل اگر اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے عدالت نے تو خان صاحب کی تو موجیں ہو گئی ہیں, وہ تو موجیں لٹے ہیں. ان کو اب پیکا کے انڈر ان کو یا ان کے سپورٹر کو تو کوئی سزا یا کچھ ایسا نہیں ہوگا. ہم لوگ جب بات کر رہے تھے تو ہم تب ڈرتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی کیس نہ بن جائے. ہاں ہمیں یہ ڈائلاگ آتا تھا, وہ بولتے تھے نا کہ پی کے ہو کا, تو ہمارے ذہن میں آتا تھا پیکا ہے کا. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, ایک چیلنج اور بھی ہے جو سب سے بڑا ہے, یہ جو خان صاحب کی خود پرستی اور مطلب صرف میں ہی حق کے راستے پر ہوں, نرگسیت کی انتہا ہے, اس کے اوپر وہ کیسے قابو پائیں گے؟ یہ بات بالکل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, خود پسندی والا وہ جو ٹاکسک میسکولینٹی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں سب سے بہتر جانتا ہوں, میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, نہ مغرب کو, نہ کسی زبان کو, نہ کسی تاریخ کو, نہ کسی جغرافیہ کو. اب دیکھیں کہ یہ جو رویہ ہے یہ کتنا مہنگا پڑا عمران خان کو. اپوزیشن نے جو اس کے خلاف نیریٹو بنایا, ویسے اپوزیشن کو داد دینی پڑتی ہے, انہوں نے جس کامیابی سے, کوئی سپیس نہیں تھی ان کے پاس, ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا, لیکن اس کے نکمے پن کو, اس کی خود پسندی کو اور بیڈ گورننس کو لے کے, بیڈ گورننس پھر چل جاتی کیونکہ اس کا جو مہنگائی چل جاتی, کاشف مہنگائی بھی چل جاتی, وہ اس لیے چل جاتی نا کہ اس کا جو نیریٹو ہے غداری والا اور وہ کہ پچھلے کچھ نہیں چھوڑ کر گئے وغیرہ وغیرہ, کلٹ ہے نا, چل جاتی. لیکن ان حرکتوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا, ان لوگوں سے بھی پنگا لے لیا جن سے پنگا لینا وہ افورڈ کر نہیں سکتا تھا, اسی ایگو کی وجہ سے. تو ایسی سیاسی جماعتوں کو کہ جن کی بنیاد ایک ہی شخص کے اوپر ہوتی ہے, یہ والی بات کاشف صاحب دیکھیں, گیلانی صاحب اگر گئے تھے تو راجہ پرویز اشرف صاحب چلیں, وہ تو ود ان دا پارٹی ایک کے بعد دوسرا بندہ آ گیا. یہاں پر میاں محمد نواز شریف جو پارٹی کے صدر تھے, وہ پارٹی انہی کے نام سے ہے, وہ گئے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا, اور شاہد خاقان عباسی کی صورت میں وزیر اعظم صاحب سامنے آ گئے. یہاں پر خان صاحب کے پاس اکثریت تو کیا, مطلب ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ شروع میں ہی کوشش کرتے کہ لے آؤ عدم اعتماد, ویسے کہہ رہے تھے کہ میری دعا قبول ہوگی, یہ چنگا ہو گیا ہے, لایا یہ وہ, اب میں ان کو بتاؤں گا یہ وہ, تو اگر یہ کسی شاہ محمود قریشی کو نامینیٹ کر دیتے, مطلب وہ اس کو نامینیٹ کرنے کا مطلب تو ان کی اچکن مطلب
پڑی پڑی مجھے بوسیدہ ہو لگتا ہے گئی وہ خواب جو ہے وہ دل میں لے کے جائیں گے وزیر اعظم بننے کا. اچھا یہ تو آپ نے پرابلم سارے گنوا دیے, آپ نے یہ بتا دیا کہ کرائسس کیا ہے, آپ نے یہ سب ہو گیا. میں پھر آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا جینون ووٹ بینک ہے پلس عمران خان کی کرزمیٹک شخصیت, ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں کہنے کی, اچھا فرض کریں وہ آپ کو دعوت دیں کہ میرے سارے وزیر مشیر امریکہ واپس بھاگ گئے ہیں, آپ دونوں آ کے مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی؟ واٹ از دی وے فارورڈ فار پی ٹی آئی؟ میں یہی کہوں گی کہ خان صاحب سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بس یہی اور بات ہے. پھر خان صاحب اس کے بعد آپ نے دھمکانا نہیں ہے. آپ کا جو یہ ایک بائسڈ اوپینین ہے نا, غصہ, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک ووٹر ہے, ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو کسی کمرے میں بند کر کے تالا لگا کے چابی باہر پھینک دینی ہے دریا میں, یا ان کو کسی پاگل خانے میں جمع کروانا ہے؟ یہ جو غصہ ہے ہم لوگوں کا ان کے خلاف, یا ہم نے اور ریئیکشنری ہو جانا کہ یہ ہیں ہی ایسے, ان سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے, یا پھر کچھ اس ریالٹی کا سوچنا ہے, کوئی وے فارورڈ نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ کاشف صاحب ایک تو یہ کہ میں بالکل ریئیکشنری نہیں ہوں, میں ہمیشہ سے یہ بات کرتی ہوں کہ نفرت بہت برا جذبہ ہے, تو اور نفرت تو میں خان صاحب سے بھی نہیں کر سکتی, حالانکہ وہ فیشسٹ ہیں, حالانکہ وہ مسوجنسٹ ہیں, حالانکہ وہ ایک سول ڈکٹیٹر ہیں, حالانکہ وہ نفرت کے قابل ہیں, لیکن میں ان سے نفرت نہیں کر سکتی. آپ ان کے ووٹر کی بات کر رہے ہیں, میں ڈاکٹر ردا مجھے یاد آ گئی ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کو بتا سکوں کہ ان کا فریم آف مائنڈ, سنا لیں. فریم آف مائنڈ ہم نے شاہ محمود قریشی کی اسپیچ بھی تو سنی ہے نا, آپ یہ بھی سنا دیں. یہ بہت مزے کی ہے, یو ول انجوائے اٹ. سوری, کسی کے رونے پہ ہنسنا نہیں چاہیے, لیکن اب یہ لوگ جس طرح اگر یہ ایسے کریں گے تو پھر ہم ہنسی کیسے ضبط کریں؟ چلیں سنائیں. ایسا نہیں ہوتا نا, لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی تو باہر بیٹھے ہیں, ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے پاکستان کا. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں کتنا احساس ہوتا ہے پاکستان کا, کیونکہ ہم وہ چیزیں یہاں پر دیکھتے ہیں جو پاکستان محروم ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاکستان میں یہ حالات ہیں. تکلیف ہوتی ہے, نہیں برداشت ہوتا, ورنہ ہم لوگ تو یہاں پہ سکون سے رہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پیرنٹس, ہمارا سب کچھ وہاں پر ہے. ہم لوگ یہاں پر خوشی سے تو نہیں آئے ہوئے, ہمارا ملک اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر جا کے رہ سکیں. دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جب یہ نظام ہی نہیں ٹھیک ہونا تو ہم لٹرلی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے امریکہ آ جائے, امریکہ اپنی اسٹیٹ بنا لے پاکستان, ایٹ لیسٹ ہم سکھی تو رہیں گے. یہ سب چیزیں تو نہیں ہوں گی نا, سب سکھی ہوں گے. ٹھیک ہے امریکہ کی اسٹیٹ بن گئی ہے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. پھر وہی, نہ کوئی کانسٹیٹیوشن, نہ کوئی لا, نہ کوئی اسلامک ریزولوشن, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں. تو پھر ٹھیک ہے امریکہ کے ٹیک اوور کر لے, دیٹس سمپل. یہ سب سے اچھی بات ہے. سب کے پاس گرین کارڈ ہوں گے, سب کے پاس بلو پاسپورٹ ہوں گے. گرین کارڈ ہوگا سب کے پاس, انصاف کارڈ کے بعد گرین کارڈ. اچھا چلیں, آپ خوش ہو گئی, آپ نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا. میں نے پہلے کہا کہ مجھے پتا کہ اتنے ہی جاہل ہیں یہ, اور انٹرنیشنل یوتھ ہے تو اس سے بھی مطلب ایک ڈاکٹر ہیں, پتہ نہیں کس چیز کی ڈاکٹر ہیں. ہمارے ملک میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم یہاں آ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پیرنٹس یہاں رہ رہے ہیں. آپ کر لیں, ریپیٹ بھی کر لیں. میں مانتا ہوں کہ جن کا لیڈر یہ کہے کہ جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ ہم تحفے میں دیتے ہیں, تو ان کے ماننے والے اتنے ہی جاہل ہوں گے. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر رضا, آپ نے دوسری دفعہ رونق بخشی ہے ہمارے پروگرام میں. یہ ایک بالکل سیلیبریٹی, بالکل ایک دکھی سیلیبریٹی, دکھی آتما تو سنی تھی, دکھی سیلیبریٹی ہم نے. اچھا لیکن میں پھر دیکھیں, میں باز نہیں آؤں گا, میں آپ سے آج جواب لوں گا اس بات کا کہ آپ نے اس ووٹ بینک کا, کیونکہ میرا سوال یہ ہے نا کہ ایک پروجیکٹ عمران ہے جس کو ایک بڑا دھچکا لگا, اس کے اپنے نکمے پن کی وجہ سے آپ نے گنوائی وہ وجوہات, لیکن ہی اسٹل دیئر, اس کی وائبلٹی ہے. کیا اس نے پروجیکٹ عمران نے ایسے ہی پرسسٹ کرنا ہے اور ایک دفعہ پھر بے عزت ہونا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ابھی نیکسٹ الیکشن میں جیسے کہ یہ سب کہہ رہے ہیں نا, وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا. پھر یہاں پر مجھے محسن حجازی ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کل بڑا ویلڈ کویسچن اٹھایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بیرونی سازش کی وجہ سے خان صاحب کو نکالا جا رہا ہے, وہ اب کہہ بھی رہے ہیں پتہ نہیں مجھے کیوں نکال رہے ہیں, میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, کیوں نکالا. نہیں باز آتے. تو اگر ابھی بیرونی سازش ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ جب خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے پھر تو سازش زیادہ قوت کے ساتھ نہیں ان کو ہٹانے کے لیے آئے گی.
اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ پہلی دفعہ میں بے عزت ہو کے نہیں سمجھیں گے, یہ دوبارہ پروجیکٹ عمران آئے گا اور پھر دوبارہ بے عزت ہوں گے, پھر ان کی سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان کی پولیٹکس کیا ہے اور باقی کی جو سینئر سیاسی جماعتیں ہیں وہ صحیح بات کر رہی ہیں, یہ پھر ملیں گے. خان صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں. اچھا مجھے آپ اس سوال کا جواب یوں دے دیں, کیا عمران خان نیازی جمع اس کا یہ جو کلٹ ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ کیا کل انہوں نے کہا تھا ٹیشو پیپر نہیں ہوتا, تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹیشو پیپر والی خان صاحب کو کہ نہیں آئی؟ میرا خیال ہے کہ وہ ٹیشو پیپر ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣ ਹਾਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੱਲ شاید. تو اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ان کو کچھ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو دیکھیں میں نے فلش آؤٹ نہیں کہا, میں نے ابھی بھی چلیں نہیں وہ ابھی اچھا اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو کیا وہ پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نواز سے کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں سیاست کا؟ یہ کلٹ پریکٹیکل ہوگا, اس کو سمجھ آئے گی کہ اگر سروائیو کرنا ہے تو سروائیو کرنا ہے تو خان صاحب کی تقریر پلیز تقریر بدلا دے, یہ ہن کافی سانو حفظ ہو گئی ہے. آپ کو عمران خان کے وزیر مشیر کی نوکری نہیں مل سکتی, اور آپ میں لکھ کے دے رہا ہوں, مجھے پھر بھی مل جائے گی, میں بتا رہا ہوں, میں سیریسلی سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کیا حل نکلے گا. آپ جو ابھی عمران خان پلس کلٹ اور یہ بتا رہے تھے, آپ نے ان کا سوشل میڈیا سیل کیسے مس کر دیا کاشف؟ ہاں بالکل, یہ میں نے لکھا ہوا تھا. دیکھیں مطلب انہوں نے سوشل میڈیا پر صحافیوں کے خلاف غلیظ ٹرینڈز چلانے والے, خواتین صحافیوں کو ہراساں کرنے والے, خواتین سیاستدانوں خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے گند بکنے والوں کو پی ایم ہاؤس میں نوکریاں دیں, سی ایم ہاؤس میں نوکریاں دیں, ان کو معاونین خصوصی بنایا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیسی بہتری کی امید رکھ رہے ہیں ان سے؟ انہوں نے تو پوری نسل, 2 نسلیں, پونے 2 نسلیں مطلب رنگ چھوڑی ہیں. میں آپ سے ہار گیا, آپ جیت گئیں. مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے آپ کو میں کنونس کر پاؤں گا اس بات کے اوپر. آپ کے نزدیک یہ کلٹ ایک ہوپلیس کیس ہے. میں دعا یہ کر رہا ہوں, میں وش یہ کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. اگر انہوں نے لانگ ٹرم پالیٹکس کرنی ہے تو یہ اپنا دل تھوڑا سا کھولیں اور وزارت عظمیٰ کے عہدے کو ضد مت بنائیں, انا پرستی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, اپنے نیریٹو کے اندر تھوڑی سی یہ نرمی لائیں. کیسے کرپشن کے اوپر وہ کیسے کمپرومائز کریں گے؟ انہوں نے تو پوری نسل کو یہ بتایا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں اس لیے ملک ترقی نہیں کر رہا. میں پھر کہوں گا آپ کو نہیں ملے گی وزیر مشیر کی نوکری. شکر الحمدللہ. اور میں تو اسامیاں خالی ہوئی ہیں افشاں, وہ عمران ریاض خان کو نکال دیا انہوں نے, ارشاد بھٹی کو, اور وہ کون ہے وہ ملیحہ ہاشمی. دیکھیں پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل تھا اس کو خان صاحب نے کڑچ کر لیا اور پرائیویٹ بنا کر اپنا نام لگا دیا. اس سے بڑی بھی کوئی کرپشن ہو سکتی ہے؟ گنوائیں. اب آپ شیریں مزاری کو بھی گنوا دیں. لیکن کوئی بات نہیں. آئی ہوپ کہ اس چینل کے اوپر, کیونکہ اب چینل تو بن گیا نا, سبسکرائبرز تو آ گئے نا ملینز میں, وہاں پر ایسا کریں کہ ملیحہ ہاشمی کو اور عمران ریاض خان کو اور ان کو, کیونکہ ارشاد بھٹی کو نہیں نکالا تھا, یہ شیریں مزاری کی مس انفارمیشن تھی, فیک نیوز ٹائپ. تو ارشاد کو کون ضائع کرتا ہے, وہ بھی ایک اثاثہ ہے. دیکھیں حسن نثار ایک جگہ سے گئے ہیں دوسرے چینل میں, پورا اپنا چینل, اس چینل پر پورا اپنا شو کریں گے بلیک اینڈ وائٹ نام کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو بات جو ہو رہی تھی اس چینل کی, تو وہ بلیک کے بعد میں نے پتہ نہیں کہ آپ کیا کہنے والے. خیر, تو اس چینل کے اوپر اب خان صاحب ان دونوں بے روزگاروں کو انٹرویوز دے لیا کریں, ان کو اپنے خطبات سنا لیا کریں, موٹیویشنل سپیچ دے لیا کریں. مطلب اب میں عمران خان صاحب, اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, شیریں مزاری صاحبہ آپ کے دل میں بڑا دکھ ہوا ان صحافیوں کے ساتھ, میں آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں. آپ خاموش ہو جائیں. نہیں, شیریں مزاری صاحبہ, کیا آپ کو مطیع اللہ جان, نصرت جاوید اور مرتضیٰ سولنگی جیسوں کے لیے دکھ ہوا تھا؟ آپ ان کو مت سنیں. شیریں مزاری صاحبہ, عمران خان صاحب, اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم ریئلی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جتنا بھی ووٹ بینک ہے, 20-25 جتنی بھی آپ کی سیٹیں بنتی ہیں, ذرا عقل کو ہاتھ ماریں. اور اگر آپ نے پولیٹکس میں رہنا ہے تو اپنے انداز, سوچنے کا طریقہ اور اپنے کلٹ کے سوچنے کا طریقہ تھوڑا
تھوڑا تبدیل کریں. زمانے کے انداز بدلے گئے, اس کو فیصل جاوید کی آواز میں پڑھا جائے. مت سنیں ان کو, مت سنیں. نہیں, زمانے کے انداز بدلے گئے, نئے راگ ہیں, ساز بدلے بدلے گئے.